مسجد کا وہ سامان کہ جو قابل استعمال نہیں رہا، یہ دو طرح کا ہے۔ اس میں پہلی قسم یہ ہے کہ وہ مسجد کے اجزاء سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری قسم وہ سامان ایسا ہے جو مسجد کے آلات و اسباب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تو پہلی قسم ہے یعنی مسجد کے اجزاء سے تعلق رکھتا ہے، جیسے مسجد کے دروازے ہیں، مسجد کی کھڑکیاں ہیں، مسجد کے روشن دان ہیں، مسجد کی اینٹیں وغیرہ ہیں، اگر وہ مسجد کے لیے اب قابل استعمال نہیں رہے، پرانے ہو گئے ہیں، ان کو اتار لیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا کسی بھی وقت یہ مسجد میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی مسجد میں دوبارہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو دوبارہ مسجد میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مسجد کو اس سامان کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، تو اب حکم شرع یہ ہوگا کہ ان کو محفوظ کیا جائے گا، سامان کو سنبھالا جائے گا، اور دوبارہ جب بھی مسجد کو اس سامان کی ضرورت پڑے گی تو اس سامان کو دوبارہ مسجد میں لگا دیا جائے گا۔ اور اگر سامان اس صورت میں پہنچ چکا ہے کہ دوبارہ اس کو استعمال میں لایا ہی نہیں جا سکتا، مسجد میں کبھی بھی وہ استعمال نہیں ہو سکتے، اور اگر ان کو رکھا جائے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، تو اب پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ جو مسجد کے متولی ہیں وہ اس سامان کو فروخت کریں گے، اور جو قیمت وصول ہوگی اس قیمت کو دوبارہ مسجد پر صرف کر دیں گے، مسجد پر لگا دیں گے۔ یہ تو اس سامان کے بارے میں ہے کہ جو مسجد کے اجزاء سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری قسم مسجد کے اس سامان کی ہے کہ جو مسجد کے آلات و اسباب سے تعلق رکھتا ہے، جیسے مسجد کے پنکھے ہیں، مسجد کی چٹائی ہے، مسجد کے مصلے یا مسجد کی قندیل وغیرہ ہیں، اور وہ اس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کو مسجد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا دوبارہ کبھی وہ مسجد میں استعمال ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ اگر تو وہ دوبارہ کبھی بھی مسجد کے لیے استعمال میں آ سکتے ہیں تو ان کو محفوظ کیا جائے گا، رکھا جائے گا، جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ ان کو مسجد میں استعمال کر لیا جائے گا۔ اور اگر ان کی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ دوبارہ وہ مسجد میں کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتے، اور اگر ان کو ایسے ہی رکھ دیا جائے تو وہ سامان سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سامان تھا یہ مسجد کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، مسجد کے چندے سے خریدا گیا تھا، یا مسجد کے چندے سے نہیں خریدا گیا بلکہ کسی خاص فرد نے دیا تھا۔ اگر تو وہ مسجد کے چندے سے خریدا گیا ہے، پہلی صورت یعنی مسجد کے چندے سے خریدا گیا ہے، تو پھر اس سامان کو مسجد کا متولی فروخت کرے گا، اور فروخت کرنے کے بعد جو قیمت وصول ہوگی اس قیمت کو، ان پیسوں کو مسجد پر ہی خرچ کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی خاص فرد نے وہ چیزیں دی تھی، مسجد کے پنکھے ہیں یا چٹائیاں ہیں یا مصلے وغیرہ ہیں، کسی خاص فرد نے دیے تھے، تو اب ایسا ہے کہ وہ مسجد میں استعمال کے قابل رہے ہی نہیں اور آئندہ بھی ان کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا، تو اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ سامان اس مالک کی ملکیت کی طرف لوٹ جائے گا، اور اگر اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے دیا تھا تو اب اس سامان کا حکم لقطہ کے حکم کی طرح ہوگا، کسی شرعی فقیر کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے مالک کا پتہ ہے کہ فلاں شخص نے دیے تھے تو اب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ سامان آپ نے مسجد کو دیا تھا، اب مسجد کو اس سامان کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی ہے، یا یہ سامان خراب ہو چکا ہے، آپ یہ واپس لے لیں۔ اور اگر وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں واپس نہیں لوں گا، آپ ایسا کریں اس کو بیچ لیں، اور بیچنے کے بعد جو پیسے بھی آپ کو ملیں وہ مسجد پر لگا لیں، تو اب مسجد کا متولی یا مسجد کا جو صدر ہوگا وہ پیسے مسجد پر خرچ کر لے گا۔ یہی وہ حکم ہے جس کو امام اہل سنہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 264 اور 265 پر بیان کیا، اور ان کے علاوہ بہت سارے فقہا نے اپنے اپنے فتاوی اور اپنی اپنی کتب کے اندر اسی مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔